لیکن انسان ہو نا انسان, تو اسے اپنی زوجہ پہ بھی رحم آتا ہے. اس کی تکلیف میں جتنا کڑتا ہے کسی دوسرے کی تکلیف میں اتنا نہیں کڑتا. کیسے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں مارے مارے, بیگم کی طبیعت خراب ہے, دعاؤں کی پرچیاں آ رہی ہوتے ہیں, مفتی صاحب دعا کر دیں, رو رہے ہوتے ہیں آ کے کہ بھائی ٹھیک ہو جائے. یہ ان کی بات جن کے صبح و شام پھڈے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے یہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر شوہر کیسا ہی مکھنچو ہو, کیسا ہی نالائق ہو, ذرا سی تکلیف ہوتی ہے پریشان ہوتا ہے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ اس کی زوجہ کو. ایسا اللہ نے دونوں کے درمیان محبت اور تعلق قائم کیا. اور جتنا آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے نا, یہ محبت آپ کو زیادہ ملے گی. الا یہ کہ کوئی بہت ہی جاہل ہو, مار پیٹ کرنے والے, وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا ہے کہ ایک بوڑھا پٹھان تھا, بیچارہ رکشا چلاتا تھا ادھر کراچی میں, ہاسپٹل میں نا بوڑھا آدمی, اس کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں یار میں نے اس کی بوڑھی بیوی کو دیکھا, اس کو جب اطلاع ملی ہے اتنا روئی اور اپنے میاں کے جوتے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیے اس کی عظمت اور محبت میں. کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ گنوار عورت اور یہ گنوار مرد, بیچارہ مزدور آدمی, ان کے درمیان بڑھاپے میں کتنی محبت ہے. دیکھو بڑھاپے میں کتنی محبت, ایسا رو رہی ہے اور اس کی تعظیم میں, یعنی عزت بھی دے رہی ہے شوہر کی میت کو, کہ اس کے چپل اٹھا کے نا جو یہ والی سائڈ نیچے والی ہوتی ہے یہ اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی, اس نے ایسے ایسے اپنے سر پہ اوپر رکھ کے مسل رہی. کہتا ہے مجھے بڑا رشک آیا. دیکھو بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں, بالکل ایک دیہاتی لوگ ہیں, مزدور پیشہ لوگ ہیں, غربت میں وقت گزارا, مگر آپس میں تعلق کتنا قوی ہے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن جب دولت آتی ہے نا, ہوس آتی ہے, تو یہ تعلق کیا ہوتا ہے؟ کمزور. میرے پاس لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ میں غریب ہو گیا, جاب چھوٹ گئی, بیگم مارکیٹ سے شارٹ. بہت کیسز آئے ہیں. مجھے کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ واپس آ جائے. میں کہتا ہوں یہ وظیفہ پڑھا کرو, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کی لعنت, کبھی واپس نہیں لے کر آؤں گا. مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں اگر اس کو واپس لے آیا. یہ 11 دفعہ ناشتے سے پہلے اور 11 دفعہ ڈنر کے بعد. میں نے کہا مرد میں غیرت اللہ نے رکھی ہے, جو تم سے محبت کرے تو اس کی محبت کو 100 سے ضرب دے کے اس سے محبت کرو, اور جو عورت تم سے محبت نہیں کر رہے تم 100 دفعہ لات مارو اس کے اوپر. بھائی آزمائش میں تو میاں کا پتہ چلتا ہے, جاب لیس ہو گیا تو اب تو ساتھ دینے کا ٹائم آیا تھا. بیوی میں اور طوائف میں یہ فرق ہے. طوائفہ کو پیسے کھلاؤ تو خوش رہے گی, پیسے نہیں کھلاؤ تو بھاگ جائے گی. جہاں پیسے زیادہ ملیں گے وہاں بھاگے گی. اس کے ریٹ ہوتے ہیں, بیوی کے ریٹ نہیں ہوتے. وہ غم میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے اور وہ خوشی میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. کوئی بات نہیں, قدرت کی طرف سے اگر جاب لیس ہو گئے تو اس کو بولو بھائی میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, میرے ساتھ تم نے بھی کیا کرنا ہے, سوکھی روٹی کا. ہاں اپنی نالائقیوں سے اگر کم بخت پیسے نہیں کما رہا, پوستی قسم کا آدمی پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں کر رہا, پھر تو اس کو میں خود بھاگنے کے مشورے دیتا ہوں. بھائی ایک آدمی کم بخت کماتا ہی نہیں ہے, پڑا رہتا ہے, محنت نہیں کر رہا اور گھر والوں کی فکر نہیں کر رہا, ہم تو اس کو خود مشورہ دیتے ہیں کہ اس سے طلاق لو اور پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, قدرت کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے, کوئی آزمائش آ گئی ہے قدرت کی طرف سے, تو بھائی پھر تو غم خوشی دونوں میں عورت کو چاہیے اپنے شوہر کا ساتھ دے. کیوں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا اس میں مودہ بھی رکھی اور رحمت بھی. تو شوہر کی بے روزگاری پہ عورت کو اپنے شوہر پہ ترس آنا چاہیے, غصہ نہیں آنا, ترس آنا چاہیے. ترس کھا کے وہ یہ کہے کہ میں آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک. کوئی بات نہیں, آپ نے پراٹھے بھی بہت کھلائے ہیں, انڈے بھی بہت کھلائے ہیں, اب ہم چائے میں ڈبو کے کھانے کا مزہ بھی لیں گے پاپوں کے. اب صرف پاپوں پہ ہم گزارا کریں. پہلے سے ہی کوئی غریب ہو تو پھر اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی, اگر وہ بہت غریب ہے. اگر کوئی مالدار عورت ہے نا تو اس کو چاہیے اپنی حیثیت دیکھ کے نکاح کرے. غریبوں میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے بلا وجہ. کیوں بھائی, اپنے حساب سے چلو. لیکن اگر تھا مالدار, قسمت نے اس کو غریب بنا دیا, تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے. تو اسی طرح اگر آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ رہتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو گئی, اس کو کوئی پرابلم ہو گئی, تو اس بیس پہ اس کو کبھی بھی مت چھوڑو. لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں, کوئی فالج ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, ابے جان چھڑاؤ اس مصیبت سے. او بھائی یہ تو میاں, اس کو اٹ از ناٹ کالڈ میاں, یہ بوائے فرینڈ ہوتا ہے. بوائے فرینڈ کی جب گرل فرینڈ ہوتی ہے, جس دن گرل فرینڈ کو لقوہ ہو جائے
وہ گرل فرینڈ رہے گی؟ کیا ہو گیا؟ بڑے مرتے ہو آسمان سے تارے، ایک دن اطلاع آئی کہ میرا تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے، آؤٹ ہو گئی ہے۔ لقوے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، اللہ بچا کے رکھے، تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہوتی، آؤٹ۔ اب آپ 500 کے بیلنس ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، جو محبت کی بیس تھی وہی ختم ہو گئی، حسن و جمال۔ تو شادی کرتے ہوئے تو سب دیکھو لقوہ نہ ہو، فالج نہ ہو، یہ نہ ہو، جب ہو گئی پھر بھائی لقوہ ہو گیا تو آپ کی قسمت، فالج ہو گیا تو بولو۔ اگر غیرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کیا فرماتے ہیں، جعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس نے تمہارے درمیان بے پناہ محبت اور رحمت، ایک دوسرے پہ رحم کا جذبہ رکھ دیا، تاکہ کیا ہے کہ یہ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں۔